ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام اسلامک کیلنڈر کے ذریعے آپ کو ہر مہینے کی اہم تاریخوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب کا ہے، اور اس مہینے کی 28 تاریخ یعنی 28 رجب سن 60 ہجری کی وہ یاد ہے جس تاریخ کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو الوداع کہا تھا۔ تو آئیے اس اہم تاریخ پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ اس تاریخ کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بحر مصائب کے ساحل سے کھیلتے رہے، یعنی طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی کے اس دور میں داخل ہوئے کہ آپ کا سفینہ نجات خود مصائب کے بھنور میں آ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے معاویہ کی تمام تر کوشش یہی رہی کہ کسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کا چراغ بھی بجھا دیا جائے تاکہ اس کے بیٹے یزید کی خلافت میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آ سکے، اور اس کے لیے اس نے ہر طرح کے ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا، اور اس سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یزید کی خلافت کے منصوبے کو پروان چڑھا سکے۔ آخرکار وہ یزید کی بیعت لینے کے لیے 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ وہاں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بیعت یزید کا ذکر کیا۔ آپ نے صاف لفظوں میں اس کی بد کرداری کا حوالہ دے کر انکار کر دیا۔ معاویہ کو امام حسین علیہ السلام کا انکار کھلا تو بہت، لیکن وہ آپ کا کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس نے مدینہ کے کچھ لوگوں سے یزید کی بیعت لی، اور پھر وہاں سے روانہ ہو کر عین حج کے زمانے میں سرزمین حجاز پہنچ گیا، اور وہاں پر بھی کچھ لوگوں سے یزید کی بیعت لے کر شام کی طرف واپس چلا گیا۔ علامہ وائس کاشفی لکھتے ہیں، معاویہ ابن ابو سفیان نے جب مدینے سے بیعت کا سوال اٹھایا تو حسین علیہ السلام، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن یہ لوگ نہ مانے، اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ سب مدینہ سے چلے گئے۔ معاویہ ان کے پیچھے مکہ پہنچا اور ان پر دباؤ ڈالا، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ آخرکار شام واپس چلا گیا۔ روضۃ الشہداء پیج 243۔ معاویہ بڑی تیزی کے ساتھ یزید کی بیعت لینے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہا۔ اس نے اس کام کے لیے لالچ، طاقت اور دولت کا کھل کر سہارا لیا۔ بقول علامہ ابن قتیبہ، اس سلسلے میں اس نے بہت سے لوگوں کے دین بھی چند ٹکوں میں خرید لیے۔ الغرض 60 ہجری میں معاویہ ابن ابو سفیان کی موت کے بعد اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ، جس کو معاویہ نے اپنا نائب بنایا تھا، تخت پر مسلط ہو گیا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ یزید نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو ایک خط لکھا، جس میں معاویہ کی موت کی خبر دینے کے بعد یہ لکھا تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک ان سے میری بیعت نہ لے لو۔ طبری جلد 6 پیج 188۔ یزید کے اس خط نے ولید کو چکر میں ڈال دیا۔ اسے یہ فکر ہوئی کہ کس طرح اس کام کو انجام دیا جائے، کیونکہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت و بلند شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا، اور اسے یقین تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور وہ کبھی بھی ایک جھوٹے، شرابی اور بد کردار کی بیعت نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس نے مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، اس سے پہلے کہ معاویہ کے مرنے کی خبر لوگوں میں پھیلے، حسین اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ کو اسی وقت بلاؤ اور ان سے بیعت کا مطالبہ کرو۔ اگر وہ انکار کریں تو انہیں قتل کر دو، کیونکہ معاویہ کے مرنے کی خبر پھیلتے ہی مدینے والے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے جمع ہو جائیں گے اور ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔
ولید خوب سمجھ رہا تھا کہ مروان کے اس مشورے پر عمل آسان نہیں ہے، پھر بھی اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو بلوایا۔ جس وقت ولید کا بھیجا ہوا آدمی پہنچا، اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد میں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آنے والے شخص سے کہا کہ تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ چلا گیا تو ابن زبیر نے پوچھا ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شاید معاویہ کی موت ہو گئی ہے اور ولید چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ اس کی موت سے آگاہ ہوں ہم سے یزید کی بیعت لے۔ ابن زبیر نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، اب کیا ہونا چاہیے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے خاندان کے نوجوانوں کو ساتھ لے جاؤں گا اور جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ چنانچہ امام علیہ السلام تشریف لے گئے اور بنی ہاشم کے دلوروں سے فرمایا کہ تم دروازے پر کھڑے ہو کر میرے واپس آنے کا انتظار کرو، میں اندر جاتا ہوں اور اگر میری آواز بلند ہو تو تم بھی اندر آ جانا اور میرا دفاع کرنا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ ولید نے معاویہ کے مرنے کی خبر دینے کے بعد آپ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں فرمایا صبح ہونے دو، جب اہل مدینہ جمع ہوں تو مجھے بلانا اور سب کے سامنے وہیں پر بیعت کا مطالبہ کرنا۔ امام علیہ السلام کا جواب سن کر ولید نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پر غور کر کے پھر آپ کو زحمت دوں گا، فی الحال آپ تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے کہا اے ولید کیا غضب کرتا ہے؟ اگر حسین علیہ السلام اس وقت بغیر بیعت کیے چلے گئے تو پھر ان پر قابو پانا محال ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر بیعت نہ کریں تو امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دے۔ مروان کی یہ گفتگو سنتے ہی امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے بد کردار عورت کے بیٹے، تیری یہ مجال کہ تو میرے قتل کا حکم دیتا ہے اور اپنی پستی کا ثبوت دیتا ہے۔ انصاب الاشرف جلد 4 پیج 115۔ پھر ولید کی طرف مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا یزید ایک جھوٹا، بد کردار، شراب خور اور ذلیل انسان ہے، مجھ جیسا شخص اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے جوان برہنہ تلواریں لیے دربار میں داخل ہو گئے اور وہ ولید اور مروان کو اسی وقت سبق سکھانا چاہتے تھے، لیکن امام علیہ السلام نے انہیں روک دیا اور کہا ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے۔ ان حالات کو دیکھ کر ولید بھی گھبرا گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئے تو اس نے ابن زبیر کو بلوایا، مگر انہوں نے خوف یا مصلحت کی بنا پر جانا مناسب نہ سمجھا، اور جب رات ہوئی تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف چلے گئے۔ ناظرین، امام علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے ہوئے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ بڑے بڑے آدمی تمہارے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ وہ تمہیں قتل کر دیں تو تم نکل پڑو، تمہارے لیے میری یہی نصیحت ہے۔ سورہ قصص آیت 20۔ ناظرین، بیعت سے انکار کرنے کے بعد امام علیہ السلام مدینے میں اس لیے نہیں رکے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یزید مجھ سے بیعت لینے کے لیے مدینے پر حملہ کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مدینے کی بے حرمتی ہوگی۔ لہٰذا مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے آپ نے اپنے اہل و عیال، بھائی بھتیجوں اور خاندان کے لوگوں سے کہا کہ سامان سفر تیار کرو۔ چنانچہ آپ نے صبر کرتے ہوئے وطن کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور نانا کی قبر پر تشریف لے گئے، اپنا درد بیان کیا اور بے انتہا روئے۔ جب صبح صادق ہوئی تو گھر تشریف لائے۔ امام نے دوسری رات پھر جاگ کر مناجات میں گزاری اور رخصت آخر کے لیے اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر گئے، انہیں سلام کیا۔ قبر سے سلام کا جواب آیا۔ پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر پر حاضری اور گریہ زاری کے بعد نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار مقدس پر آئے اور تربت سے لپٹ کر رونے لگے۔ رات کے کسی حصے میں آنکھ لگ گئی،
خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور آپ نے امام کا سر اپنے سینے پر رکھا، گردن اور پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا، اے فرزند، میری امت کے ظالم اور اسلام سے بغاوت کرنے والے لوگ عن قریب تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کریں گے، اس وقت تم صبر سے کام لینا، اور بیٹا ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ غرض کہ امام علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے اور واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنے چاہنے والوں سے اپنا خواب بیان کیا اور 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے مکہ کی طرف چل دیے۔ آپ کے ساتھ آپ کے عزیز و اقارب، جوانان بنی ہاشم، عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ صرف ایک بیٹی فاطمہ صغریٰ کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، بیماری کی وجہ سے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے، اور ان کی دیکھ بھال آپ نے حضرت عباس علیہ السلام کی مادر گرامی جناب ام البنین کے حوالے کر دی، اور آپ نے کچھ ذمہ داری جناب ام سلمہ کے سپرد بھی کر دی، اور پھر آپ نے مدینے کو الوداع کہہ دیا۔ مدینے سے رخصت ہوتے وقت عالم یہ تھا کہ آنکھوں سے ہر ایک کے آنسو جاری تھے، اور ہر طرف ایک آواز گونج رہی تھی، الوداع نواس رسول۔ الوداع امام کے جانے کے بعد مدینہ تاریک تھا، اس لیے کہ اس کا آفتاب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ روضہ رسول بے چراغ تھا، اس لیے کہ اس کا نور محو سفر تھا۔ قبر فاطمہ ویران تھی، اس لیے کہ ان کی رونقیں جا چکی تھیں۔ حسن مجتبیٰ کی لحد سوگوار تھی، اس لیے کہ ان کا بھائی ہمیشہ کے لیے ان کی لحد سے بچھڑ چکا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے 28 رجب کو سفر امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نواس رسول کے غم کو یاد کر کے اس تاریخی غم کو منائیں، اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے وطن کا چھوٹنا کسی غم سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تاریخ کی مناسبت سے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔